بھائی یہ عمار مسعود بہت ظالم آدمی ہے۔ میں دیر سے سو کر اٹھنے کا عادی ہوں۔ موصوف نے فون کیا، کہا جی فوراً آ جائیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ خیر کرے۔ یہاں پہنچا ہوں تو یاد دلایا ہے کہ آج 2 مئی ہے۔ تو میں نے کہا 2 مئی ہے تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں آج ایک بہت بڑا آپریشن ہوا تھا۔ میں نے کہا اوہو، کون سا آپریشن؟ اسامہ بن لادن۔ تو کہتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہیں۔ ارے بھائی اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے جو آپریشن ہوا تھا اور اس کا جو نشانہ گھر ہوا تھا وہ تو ہم نے مٹا دیا، وہاں پہ پاک بنا دیا ہے۔ ہماری عادت ہے کہ اپنی ذلت کے نشان ہمیں مٹانے کے بہت شوق ہیں، یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہمیں اس دن یہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑا تھا۔ اب چونکہ موصوف نے مجبور کر دیا تو یاد آیا ان دنوں میں دیوانوں کی طرح نیا نیا چونکہ سوشل میڈیا آیا تھا، رات کے 3 3 4 4 بجے تک جو ہے میں یہ ٹویٹر وغیرہ پہ مصروف رہتا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک ٹویٹر آیا ہے ایبٹ آباد سے کسی کا، کہ اس نے کہا کہ یہاں پر تو فضا میں بہت جہاز گھوم رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا ہوا، رات بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں کہا یار اللہ خیر کرے۔ اور اس کے تھوڑے دیر بعد انہی صاحب نے لکھا کہ جی دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور بعد ازاں پتہ یہ چلا کہ ایک گھر تھا جہاں پر اسامہ بن لادن بہت عرصے سے پناہ گزین تھے، اور وہاں پر جو ہے ایک ملٹری آپریشن ہوا ہے اور انہیں مار دیا گیا ہے۔ بعد ازاں تو ظاہر ہے پھر اس کو باقاعدہ اوباما نے جو ان دنوں صدر تھا وہ تقریر کی، پھر ایک تصویر بھی آئی جس میں وہ آپریشن ہو رہا ہے اور وہ یوں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جو پہلی بات یہ چلی کہ وہ یہ 2 نمبر کی بات تھی۔ اسامہ بن لادن تو پہلے ہی مر چکا تھا، اور یہ پہلے ہی مر جانے والی بات جو ہے یہ کسی اور نے نہیں کی تھی۔ ہمارے ان دنوں کے صدر مشرف ایک زمانے میں امریکہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں یہ فرمایا تھا کہ وہ تو غالباً مر چکا ہے۔ اس کے علاوہ افواہیں یہ بھی پھیلائی گئی تھیں کہ ان کا تو ڈائلسس ہوا کرتا تھا اور وہ بالآخر اپنے مرض کی داد نہ لا کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے تو کبھی مان کر ہی نہیں دیا کہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن نام کا کوئی شخص جو ہے بہت عرصے سے نہ جانے کتنی بیویوں اور کتنے بچوں سمیت ٹھہرا ہوا تھا۔ بہرحال بڑی ہاہاکار مچی، تو پھر ایک نام نہاد کمیشن بنا۔ اس کمیشن کی رپورٹ بھی جیسے سانحۂ مشرقی پاکستان کے لیے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ بنی تھی، وہ پبلک کے روبرو نہیں لائی گئی۔ میرے ساتھ مزید بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان دنوں میں آج ٹی وی کے لیے ایک پروگرام کرتا تھا بولتا پاکستان، اس میں ہم لوگوں کے لائیو کالز لیا کرتے تھے۔ ان لائیو کالز کی اکثریت جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم اپنی فوج پہ اتنا کیوں خرچ کرتے ہیں، کہاں تھی ہماری ایئر فورس، ہمارے ریڈارز کہاں تھے۔ اور میں جس بیچارے کو کبھی 5ویں نسل کی ابلاغی جنگ میں بھرتی کے بھی قابل نہیں سمجھا گیا، اور ہمیشہ یہ الزام لگا کہ جیسے میں پاکستانی فوج کے خلاف حرزہ سرائی کرتا ہوں، میں اس پورے پروگرام میں اپنے پاکستانیوں سے داد فریاد کرتا رہا کہ بھائی میرے، یہ جو جہاز آئے تھے یہ دنیا کی واحد سپر طاقت کہلاتی قوت کی جانب سے آئے تھے، امریکہ کے کمانڈوز تھے۔ ہمارے اس طرح کے وسائل بدقسمتی سے نہیں ہیں کہ ہم انٹرسیپٹ کر کے انہیں روک سکتے۔ اس کے باوجود
اس بات کی تو یقیناً تحقیق ہونی چاہیے تھی کہ اسامہ بن لادن وہاں تھا تو کیسے تھا، اور کیسے وہ اتنا عرصہ جو ہے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہا۔ ہم نے کیا کیا، اس مکان کو ملیامیٹ کر کے ہمارا اجتماعی رویہ یہ ہے کہ اسامہ کون ہے، ارے ساڈا کی لینا دینا۔ یا دوسری کہانی کہ اگر وہ مرا ہوتا تو اس کی لاش دکھاتے نا مرے ہوئے کی، اس کو تو سمندر میں پھینک دیا۔ تو ہم ڈینائل موڈ میں رہتے ہیں۔ جو قومیں بھی اپنی ذلت اور رسوائی کو یاد نہیں رکھتی، ان کے ساتھ مزید ذلتیں اور رسوائیاں ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ امریکہ دیکھیں، اسامہ بن لادن کے آپریشن کے بارے میں کم از کم 8 سے زیادہ بہت مستند اور اسٹیبلشڈ صحافیوں نے بہت تحقیق کے بعد کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے ایک فلم بھی بنائی تھی، زیرو ڈارک 30، جس میں وہاں کی CIA نے ان کا پوری معاونت کی تھی اس کی اسکرپٹنگ میں۔ تو میں اسامہ بن لادن کے حوالے سے، 2 مئی کے حوالے سے فریاد صرف یہ کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کی کوشش مت کیجیے۔ جب کوئی کوتاہی بے نقاب ہو جائے تو کھلے دل کے ساتھ اسے تسلیم کریں اور اس کے اسباب کو دیانتداری سے جاننے کی کوشش کریں۔ سزا اور جزا کے چکر میں نہیں پڑ رہا ہوں، وجوہات تلاش کریں، اسباب تلاش کریں، تاکہ آئندہ ہمیں ایسی ذلتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ التجا ہے، اپنے آپ کو ڈینائل موڈ میں نہ رکھیں۔ اگر کینسر ہو گیا ہے تو مان لیں مجھے کینسر ہے اور مجھے کیمو تھراپی کی ضرورت ہے۔